آج کل جب پوچھا جاتا ہے نا آپ کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. آپ ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اس کا جواب دیتے ہیں نہیں دیتے. یہ تو ہوگی اپنی ضرورت کا جواب آپ کے پاس ایک لفظ اور ایک جملے میں موجود ہے. لیکن جب آپ سے آپ کے مقصد کا سوال ہوتا ہے، رب کو منائیں گے، تاریخ اجداد سچ کر دکھائیں گے، خواب اجداد سچ کر دکھائیں گے، ہم ٹوٹ کر اپنے رب کو منائیں گے، ہم خواب اجداد سچ کر دکھائیں گے، ہم ٹوٹ کر اپنے رب. اور بالآخر ایک طویل سفر کر کے ہم البرہان اجلاس منتظمین 2023 کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ارد گرد پاکستان کے کئی شہروں سے جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ البرہان میں خدمت سر انجام دینے والے افراد موجود ہیں. میں اگر نام لینا شروع کروں تو کراچی سے لے کے کوئٹہ تک، اور خضدار سے لے کے وہاڑی تک، اور فیصل آباد اور رحیم یار خان اور اندرون سندھ کے متعدد شہروں سے افراد یہاں پہ موجود ہیں. عصر کی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اور ابھی مغرب کے بعد انشاءاللہ مجلس ذکر ہے اور استاذی کا بیان ہے، تو اس کی طرف چلتے ہیں. حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ. کہتے ہیں کہ جس کی رات منظم ہو گئی اس کا دن منظم ہو گیا، اور البرہان میں اس بات کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وقت پر جو ہے وہ سویا جائے اور جلدی جو ہے وہ تہجد میں اٹھا جائے. جیسا کہ کل رپورٹنگ کا دن تھا اجلاس کا، اور عشاء کے بعد کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ سلا دیا گیا ساتھیوں کو. 2:30 بجے تہجد کے لیے اٹھا دیا گیا، ساتھیوں نے تہجد ادا کی، دعائیں کی، اذکار کیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اندھیرا ہو رہا ہے، فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو ہم بھی مسجد کی طرف چلتے ہیں، فجر ادا کرتے ہیں اور آج کے پہلے دن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اجتماع کا اجلاس کا ایک باقاعدہ آغاز ہے. ہمارے اجلاس منتظمین کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ڈے 1 کا پروسیڈنگ شروع ہیں. آج استاد جی نے اپنی ابتدائی بات کی ہے، جس میں کہ ہمارے مقصد کا تعین اور ہماری استعداد کو بڑھانے سے متعلق استاد جی نے نکات پہ بات کی ہے، اور اب ہم تعلیم کی طرف جائیں گے اس کے بعد. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ ایک نشست چل رہی ہے، اور اسی طرح پورے ہال کے اندر یہ نشستیں چل رہی ہیں. اس کے اندر ہمارے علماء کرام، ہمارے ان ساتھیوں کو جو البرہان کے اندر پورا کا پورا انتظام سنبھالتے ہیں، پورے کے پورے نظم کو دیکھنے والے ہیں اور انتظام کو سنبھالنے والے ہیں، ان کو یہ علماء کرام تربیتی نشستیں دے رہے ہیں. میں بھی عشقوں کا اب نام و نشان گم ہے سینے میں. ہم جب کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو ہم وہاں تک کرتے ہیں جہاں تک ہمارے یہ معاشرے میں رائج جو چیزیں ہیں وہاں سے وفاداری ثابت ہو. اب اسلام کو کیسے دفاع کرنے والے چاہیے؟ میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. اس دین کامل کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کے ادیان، مذاہب، تہذیبوں اور کلچرز پر اس کو غالب کرنے کے لیے جس قسم کے لوگ درکار تھے
اس کی جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں تیار فرما دی. میرے پیچھے جو آپ سرکل دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو کہ 12 شہروں سے پاکستان کے اس وقت آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں, اپنی پچھلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح کی میٹنگز اس وقت اس اجلاس منتظمین کے اندر ہر کونے میں چل رہی ہیں. مثال کے طور پہ میڈیا ڈپارٹمنٹ, مثال کے طور پہ تعلیم کا ڈپارٹمنٹ, سیرت کا ڈپارٹمنٹ, تربیہ کا ڈپارٹمنٹ, اطفال کا ڈپارٹمنٹ, شباب کا ڈپارٹمنٹ, ساری ٹیمز بیٹھ کے اپنی پچھلی کارگزاریوں کو ڈسکس کر رہی ہیں اور اس ایجنڈے پہ بات کر رہی ہیں کہ اگلے سال کے لیے کیا کیا پلاننگ ہم نے کرنی ہے. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ سارا ڈسپلن جو ہے, سارا نظم جو ہے, سب والنٹیئر بیسڈ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں وہ اس ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مثال کے طور پہ مسجد تعلیم ہے, اس کے تحت تقریباً 15,000 افراد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور ان میں سے کچھ افراد ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. سیرت کی اگر ہم بات کریں تو 50,000 لوگ جو ہے وہ اکراس پاکستان سیرت کے سرکل سے جڑے ہوئے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جو ہے وہ حاصل کیا. میرے ساتھ اس وقت مسجد سیرت کی کور ٹیم کے ممبر علی بھائی موجود ہیں, ان سے ہم جو ہے وہ کچھ اپڈیٹس لیتے ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ٹھاک. علی بھائی کتنے افراد یہاں پہ اس وقت موجود ہیں؟ یہ اس دفعہ الحمدللہ اجلاس منتظمین البرہان کا جو ہو رہا ہے جس میں تمام انتظامی ساتھی جو البرہان کی کسی بھی مجلس کے اندر شامل ہیں انتظامی خدمت کے اندر, تو وہ سب ہیں. یہ جو آپ کے سامنے جو مجمع نظر آ رہا ہے یہ مجلس سیرت کا ہے جس میں تقریباً 450 لوگوں نے پورے پاکستان سے اپلائی کیا, جو جہاں پر بھی البرہان کی مجلس سیرت کام ہے. مجلس سیرت بیسیکلی وہ مجلس ہے جو پورے پاکستان کے اندر سیرت کا کام دیکھتی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں سے کوئی ایسی چیزیں آ سکیں جو مجلس سیرت میں کوالٹی کو مزید بہتر کر سکیں. لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ہم نے ایک ہمارا ایک ویژن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف امت کے ہر فرد تک پہنچانا ہے, اس کو کس طرح یقینی بنایا جا سکے. اجلاس منتظمین کی ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اس وقت تقریباً 150 علماء کرام ہیں جو کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا عمر رئیس صاحب جو کہ البرہان کراچی کے اندر استاد ہیں. ہم ایک تو جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس اجلاس منتظمین کا اور علماء کے لیے اس کے اندر خاص طور پہ کیا تھا. تو یہاں پر علماء کرام کے لیے بھی بہت اچھی ترتیب الحمدللہ انہوں نے متعین کی ہے جس کے اندر علماء کرام کی ذہنی اور فکری استعداد کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. اصل میں آج کا جو دور حاضر ہے اس کے اندر یہ کہ علماء کرام جو ہے نا ایک اپنی علمی سرکل اور تعلیم کے میدان کے اندر جو مخصوص ہو کے رہ گئے. یہاں پر آ کر البرہان کی نشستیں لینے کے بعد ان کی ذہن و فکر مضبوط ہوں گی تو پھر عوام کے اندر بہت زیادہ لیڈرشپ طریقے سے عوام کو جو ہے نا ہینڈل کر سکتے ہیں اور عوام کو لیڈ کر سکتے ہیں. کہ جو چیز ہماری چلتی ہوئی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگی وہ تو ہم دین کا حصہ لے لیں گے. دین کا وہ حصہ جو ہماری چلتی ہوئی زندگی میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں اب وفاداریاں سارے اللہ اس کے رسول کے سامنے کے ساتھ نبھانے کا وقت آ گیا, تو اس پہ پھر ہم ڈھیلے بہانے اور اس مغالطے میں چلے جائیں گے کہ ابھی وقت نہیں ہے, اس میں مشورہ کر لوں گا. مسلمانوں کی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ بس مغرب کے غلبے کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, ترقی کا مروب ہو گئے مسلمان, اتنے مروب ہو گئے کہ وہ اس بات کو ماننے پر آمادہ ہی نہیں ہے کہ اسلام دوبارہ سے ترقی کر سکتا ہے. ایک وہ طریقہ کار ہے, وہ ادب ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں, اور عین اسے کے مد مقابل ایک اور تہذیب ہے دنیا کے اندر جو انہی طور اطوار کو جو ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں ان کو جاہلانہ قسم کے نعوذ باللہ اطوار سمجھتی ہے. یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما, بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما, بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما, دنیا کو
سے گلزار ارم فرما کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ. مسلمان نوجوان اسلام پر سے اپنے اعتماد کو ختم کر چکا ہے، کم کر چکا ہے. اسلام کے اندر اس کے لیے سوائے ایک موروثی مذہب ہونے کے، اس کے ماں باپ کا دین ہونے کے، کوئی اور کشش باقی نہیں رہی. اس کی کشش کی چیزیں اور ہیں. بطور سیمپل آپ اٹھا لیں کوئی سے 10 نوجوان کسی بھی معاشرے کے، آپ دیکھ لیں ان کے دل و دماغ کے اوپر کس چیز کا سلکہ ہے، ان کا دماغ کس سے متاثر ہے، ان کا دل کس کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کے انسپائریشن کیا چیز ہے، ان کے مشغلے کیا ہیں، ان کا شوق کیا ہے، ان کا تاثر کیا ہے، مرغوب کس سے ہوتے ہیں، متاثر کس سے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کس کی طرح بنانا چاہتے ہیں. رات سونے تک آخری مشغولیت کس چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد پہلی مشغولیت کن چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت البرہان لاہور کے 1 سال علم دین پروگرام کے اسٹوڈنٹ عبداللہ بھائی موجود ہیں. اور عبداللہ بھائی، آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے کسی اجلاس منتظمین میں شامل ہونے کا؟ جی میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کی ویسے مصروفیات کیا، آپ کیا کرتے ہیں پروفیشنلی؟ میں ویسے ایک IT کمپنی میں کام کرتا ہوں، پچھلے 3 سال سے کام کر رہا ہوں اس میں. اور میں ایک اپنے دوست کی کیا نام ہے، جو اس کی اخلاقیات تھے اور اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے بیسکلی میں چاہ رہا تھا کہ میرے میں بھی کچھ چیزیں ایڈ ہوں. اسٹڈی سرکلز میں ابھی آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اگر میں کوئی بات کروں خلاصے کی کہ اسٹڈی سرکلز میں اب تک آپ نے کیا سیکھا، وہ اگر بتا سکتے ہیں. اسٹڈی سرکل میں تو بہت کچھ ہے، اس کو سمرائز میں کر دیتا ہوں. جیسے کہ اب ہم لوگ نے ابھی جیسے 10 پوائنٹ استاد جی کا بھی ابھی ریسنٹلی ابھی بیان ہوا تھا، تو اس 10 پوائنٹ کو ہم اس کو سمرائز کر کے ایک ساتھی 2 منٹ کر کے پوائنٹ کر. ایسے یہ فائدہ ہوتا ہے جو جس کے پاس مختلف اینگلز اس میں آ جاتے ہیں، جس ساتھی کے پاس جو آئیڈیاز تھاٹس وغیرہ ہیں وہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں اس میں. 10 پوائنٹس کیا تھے؟ وہی جو معاشرہ جو سب سے بنیاد کس طرح سے کیا کہتے ہیں ایک سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے، جو روٹس وغیرہ ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ تھے. کیوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ 5 دنوں کے لیے آ گئے؟ سر بس جب سے البرہان کے ساتھ جڑے ہیں کچھ فکریں اس طرح کی بن گئی ہیں دل میں دماغ میں کہ اب گھر بیٹھا نہیں جاتا. تو اب نئے آئے ہیں تو مفتی صاحب نے کہا کہ جو نئے آئے ہیں ان کو کافی فائدہ ہوگا. تو ہم نے سوچا اب ٹائم بھی ہے، ابھی انرجی بھی ہے، ریسورسز چلو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، صرف ٹائم اور اپنی انرجی کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت حافظ عثمان بھائی موجود ہیں جو کہ کراچی سے یہاں پہ آئے ہیں. اور عثمان بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹرل کینڈیڈیٹ ہیں، PhD کر رہے ہیں فزیولوجی کے اندر، البرہان کے اندر درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو عثمان بھائی میں اگر پوچھوں کہ بیسٹ پارٹ آپ کے لیے اس ایونٹ کا کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جو سب سے اہم ترین اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس پورے اجلاس منتظمین کا، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اجلاس منتظمین نے مجھے اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنے مقصد زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. ایک چیز، اس کے بعد اس مقصد حیات کو اچیو کرنے کے لیے اور اس کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کے اندر کون کون سی ایسی قابلیتیں اور ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے جو کہ اس کے لیے مفید اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اور ان قابلیتوں کو اور ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو کس لٹریچر کی اور کس طرح کے لوگوں کی اور کس طرح کی صحبت کی اور کس طرح کے افکار کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے 1.5 روز سے ہمیں سارا کا سارا جو ہے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا. ہمارے ساتھ اویس کرنی بھائی موجود ہیں یہاں جو کہ لاجسٹکس کے امیر ہیں. اویس بھائی سب سے پہلے اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں. اچھا، میرا نام اویس کرنی ہے، میں بیسیکلی پشاور البرہان سے ہوں، مجلس منتظمہ میں ابھی خدمات انجام دے رہا ہوں. یہ بتائیے گا لاجسٹکس کے کام میں کیا کیا شعبے آتے ہیں، کیا کیا کام ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد مطبق کا آپ سے پوچھیں گے تفصیل. اچھا، لاجسٹکس تو اصل میں اگر لاجسٹک کا نام دیکھا جائے تو یہ تو صرف ہے کہ سپلائی کرنا، لیکن ادھر جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سارے جتنے شعبے ہیں، فار ایگزامپل سپلائی چین مینجمنٹ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ پارکنگ ہے، پیرا ہیں، اس کے ساتھ مجمع جوڑ ہیں، اس کے ساتھ جو ہے مطبخ کا جو سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے، اس کے ساتھ دسترخوان لگانا وہ بھی ہیں. ان کے یہ لوگ جو ہے نا کہ ٹائم ٹیبل کو اتنا فالو کر رہے ہیں کہ جو ہے میرے خیال میں کوئی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے دن میں سوتے ہیں، وہ بھی بڑے مطلب طریقے کے ساتھ. اور یہ جتنے جو نیچے جو معمولات ہو رہے ہیں، جو پنڈال میں جو ترتیب چل رہی ہے،
تو یہ لوگ جو ہے نا ان کی آرام کے لیے جو ہے نا ان کے مطلب ان کو اچھا کھانا مل جائے، ٹائم مل جائے، ان کے ٹائم جو جس مقصد کے یہ لوگ آئے ہیں کہ اس میں کوئی خلل نہ آئے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ بہت ہی طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے خدمت کتنی سخت کام ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے نا ان کے دل کو جو ہے نرم کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سخت کام کی وجہ سے ان سے یہ تکبر جو بیماریاں ہیں اللہ پاک ختم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری خدمت کے ساتھی ہیں یہ اپنی معمولات بھی جاری رکھتے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کی معمولات رہ رہے ہیں، یہ اپنی معمولات کی پابندی کے ساتھ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ جتنے ہمارے امیر ہیں، جتنے ان کے ساتھ ساتھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ میں آ رہا ہے کہ اپنی نارمل زندگی میں بھی یہ چیز میں آ جاتی ہے کہ جو 24 گھنٹے کی جو ان کی زندگی ہے اس میں وہ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم موجود ہیں مفتی عبدالرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں پہ جوڑ کے شعبے کے ذمہ دار ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے گا، جوڑ کا شعبہ ہے کیا، کسے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں؟ جوڑ کا شعبہ اصل میں ساتھیوں کے اوقات کو قیمتی بنانے والا شعبہ ہے۔ انہی ساتھیوں کا جو وقت انہوں نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ جوڑ کا شعبہ کام کرتا ہے۔ ان ساتھیوں کو نماز کے لیے لانا، پھر ان کو سلانا، ان کو وقت پہ جگانا، ان کو تعلیمی حلقوں میں جوڑنا، یہ سارے کام یہ جو جوڑ والا شعبہ ہے یہی کام کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ پہرے کا اور پارکنگ کی سیکیورٹی کا کیا کام ہے، کتنے ساتھی اس پہ متعین ہیں، وہ کن جگہوں پہ نگرانی کر رہے ہیں، تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا اس شعبے کی۔ جی سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے دو لیئرز ہیں، ایک ہماری آؤٹر سیکورٹی ہے، ایک ہماری انٹرنل سیکورٹی ہے۔ انٹرنل سیکورٹی کے اپنے ساتھی ہے اور آؤٹر کے لیے اپنے۔ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیسمنٹ ہے، L1 L2 بیسمنٹ ہے، پھر متصل اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ M1 M2 M3 ہر فلور پہ ہمارے تین ساتھی کھڑے ہوئے سیکورٹی کے حوالے سے، اور اس طرح ہمارے جتنے بھی بیسمنٹ ہیں وہاں پہ ہمارے 3 ساتھی ہوتے ہیں، اور ہمارے مطلب بیسمنٹ پہ 8 ساتھی، پھر اس طرح مدرسے پہ مطلب ایک فلور پہ 8 ساتھی ہوتے ہیں۔ پارکنگ کی جو ہماری اس وقت انتظامات ہوئے ہیں تو وہ پہاڑ کے ساتھ متصل جو ہے ہمارے پہاڑ کے ساتھ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے ان سائڈ پہ آؤٹ سائڈ پہ ہمارے پہلے کے ساتھی بیٹھی ہوئی ہے۔ 3 گھنٹے بعد ہماری ایک شفٹ چینج ہو جاتی ہے۔ جہاں تک ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں یہ اپنے جو ہے ڈیوٹی کے ساتھ جو ہے اپنی پوری معمولیات بھی کرتے ہیں، جتنے بھی معمولیات ہوتے ہیں، اور ان کے حوصلے اور جذبے بڑے بہترین ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اور جن ساتھیوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے منتظمین آئے سارے پاکستان سے، اور پھر یہاں سے جب وہ نکلیں گے وہ سارے پاکستان میں پھیلیں گے اور پورے عالم میں جو خدمت کریں گے، تو ان کے پیچھے جو ہے ان کی ساتھیوں کی جو محنت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ان محنتوں میں انشاءاللہ شریک رہیں گے۔ زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو ہے بے نیاز، لیکن تیرا آستاں سلامت میرا سر قبول کر لے، میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، میں ندامتوں کے آنسو تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک